الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین صاحب کعبہ قوسین المزین بکل زین المنزہ من کل شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عظیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المخزون در اللہ المکنون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون نور العافدت والعیون سرور القلب المخزون سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سید یا حبیب آپ آہستہ پڑھیں درود شریف آہستہ پڑھیں آپ کے گجرانوالے کے اندر یہ جب اونچی آواز کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ پڑھو اس وقت پڑھتے نہیں، جیسے میرے جیسا گناہ گار جب کہتا ہے کہ آہستہ پڑھو تو آپ اونچی پڑھتے ہیں۔ یہ ہے کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے مدینے والے کا جواب ملتا ہے۔ اس کی تشریح کے اندر چلا جاؤں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ برحال جو سمجھدار آدمی ہے وہ تو سمجھ گیا ہے کہ میں کیا کہہ گیا ہوں، جو نہیں سمجھا اللہ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ روشی پڑھے ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وسلم علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، ایک درود و سلام تو سنیو آپ کی پہچان ہے، تو اگر وہ بھی آپ کی پہچان جاتی رہی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بے ایمانوں، بد مذہبوں، بد عقیدہ لوگوں اور وہ جو غلامان رسول، جو عاشق رسول اور جو میرے آقا کے درویش، ان کے درمیان پہچان ہی درود و سلام کی ہے۔ جو بے ایمان ہوگا وہ درود پڑھے گا، سلام نہیں پڑھے گا، سمجھ آ رہی؟ اور جو حضور کا غلام ہے وہ درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پڑھتا ہے۔ تو کچھ ایسے یہ جدید دور کا تقاضا ہے، جب سنی کسی ہتھے نہیں چڑھتے تو کچھ ایسے لوگ ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا، درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو ورگلانے کے لیے کبھی کبھار سلام بھی وہ پڑھ لیتے ہیں، مگر جو پکا سچا حضور کا غلام ہوتا ہے نا، وہ جب سلام پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور کا پکا سچا درویش ہے۔ محبت خالصتاً ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ آپ نے درود پڑھا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑ گیا،
وگرنہ میں اپنی اصل بات جو میں نے تلاوت کی وہ بیان کرتا۔ تھکا ہوا ہوں، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، اور آپ نے جیسے درود پڑھا ہے نا، میں اور تھک گیا ہوں آپ کے درود شریف پڑھنے سے، کہ ایسے درود نہیں پڑھتے، قرض سمجھ کے درود نہیں پڑھتے، فرض سمجھ کے درود پڑھتے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ شہزادہ رسول جناب سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو پکا سچا سنی حنفی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پڑھتا ہے۔ مگر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ محبت ایک خالصتاً قلبی کیفیت کا نام ہے، جس کے وجود کو بھی ذات فی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ کچھ علامتوں سے جانا جا سکتا ہے۔ وہ علامات، محبت کی علامات کتنی ہیں؟ محبت کی 4 علامتیں ہیں۔ محبت کی کتنی علامتیں ہیں؟ 4 علامتیں ہیں۔ محبت کی پہلی علامت کثرت ذکر ہے۔ محبت کی پہلی علامت کثرت ذکر ہے۔ محبت کی دوسری علامت شوق لقاء، شوق زیارت ہے۔ محبت کی تیسری علامت کثرت ادب، تہذیب و تکریم ہے۔ محبت کی چوتھی علامت خشوع، خضوع، عجز، انکساری ہے۔ چاروں چیزیں ہوں تب محبت کہلواتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہوں تب بندہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ محبت ہے، مگر کامل محبت پھر بھی نہیں ہوتی۔ صرف محبت کا دعویٰ وہ بندہ کرے، یہ چاروں چیزیں موجود ہوں تو تب محبت کہلوائے گی، کامل محبت پھر بھی نہیں کہلائے گی۔ تو پھر عالم تخیلات و تصورات کے اندر اللہ کے حضور میں نے عرض کیا، مولا کامل محبت کیا ہوتا ہے؟ کامل محبت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد کیا فرمایا، سبحان اللہ، کہ کامل محبت تب ہوگی حضور کا ذکر کرو تو یہ محبت ہے، حضور کا ذکر کرو یہ محبت ہے، کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر کرنا یہ محبت ہے۔ مگر وہ ذکر جب کرو تو اس ذکر کے اندر لذت اور حلاوت محسوس کرو تو پھر یہ کامل محبت ہو جائے گی۔ ذکر کرو محبت ہے، اور ذکر کے اندر لذت اور حلاوت محسوس کرو، کامل محبت۔ ہاں جب حضور کا ذکر کرو تو مزہ لے لے کر کرو۔ جب کوئی بندہ مزہ لے لے کر وہ ذکر کرتا ہے نا تو پھر وہ کامل محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت کی دوسری علامت شوق لقاء، شوق زیارت۔ شوق لقاء، شوق زیارت کیا ہے؟ کہ حضور کے تکنے کا، دیکھنے کا خواہش مند رہے، دیکھنے کا خواہش مند رہے، تو یہ محبت کی دوسری علامت۔ اور حضور کو دیکھنے کی چاہت اس کے سینے میں ہو تو یہ محبت کی دوسری علامت۔ اور حضور کو دیکھنے کا خواہش مند ہو تو یہ صرف محبت ہے، کامل نہیں۔ تو کامل محبت کیسے ہوگی؟ کامل محبت تب ہوگی کہ حضور کو دکھانے کے لیے اگر کوئی کہہ دے کہ سارا تیرا کنجی پنجی، تیری جو کچھ بھی تو نے جمع کیا وہ دے دے، محبوب کا دیدار تجھے ہو جائے گا، تو وہ کہے کہ میری ساری کنجی پنجی حاضر ہے، حضور کا دیدار کوئی کروا دے۔ پھر وہ کہے نہیں، ایسے نہیں، حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد مجھے دے دو، تب حضور کا دیدار تجھے ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا کہ میری ساری اولاد بھی لے لو، حضور کا زیارت کروا دو۔ کوئی آدمی کہے نہیں، اپنی جان دے دو، اپنی جان دے دو، پھر وہ حضور کی زیارت، وہ کہے گا میری جان بھی لے لو،
میری کنجی پنجی لے لو، میرا گھر بار لے لو، میری جاگیر جائیداد لے لو، میرے بچے لے لو، جو کچھ لینا چاہ لے لو، مگر میرے آقا کی زیارت کروا دو۔ میرا سب کچھ لے لو، حضور کی دیدار، حضور کی زیارت کروا دو۔ جب یہ اس حد تک وہ بندہ پہنچ جائے تو پھر وہ کامل محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ کامل محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت کی تیسری علامت کثرت ادب، تہذیم و تکریم۔ کثرت ادب، تہذیم و تکریم۔ کثرت ادب کیا ہے؟ حضور کی ذات کا ادب کرنے والا ہو۔ حضور کی ذات کا ادب کرے تو یہ صرف محبت ہے، صرف محبت ہے۔ حضور کی ذات کا ادب کرنے والا وہ صرف محبت کہلوائے گی، کامل محبت نہیں۔ کامل محبت تب ہوگی کہ حضور کی ذات کا بھی ادب کرے اور حضور کی ہر نسبت کا بھی ادب کرے، حضور کی ہر نسبت کا بھی احترام کرے، اور حضور کی ذات کا بھی احترام کرے، اور حضور کے گھر والوں کا بھی ادب کرے، حضور کے در والوں کا بھی ادب احترام کرے، اور حضور کے شہر کے ساتھ بھی، شہر کا بھی ادب کرے، اور حضور کے شہر کے در و دیوار کا بھی ادب کرے، حضور کے سبحان اللہ وہ مٹی کے ذرات ان کا بھی احترام کرے، اور مدینے کی فضاؤں کا بھی احترام کرے، مدینے کی ہوا کا بھی احترام کرے، مدینے کی گرمی کا بھی احترام کرے، مدینے کی سردی کا بھی احترام کرے، مدینے کے در و دیوار کا بھی احترام کرے، مدینے کے وہ سبحان اللہ درختوں کے پتوں کا بھی احترام کرے، اور مدینے کی گلی کا کتا ہو اس کا بھی احترام کرے، مدینے کی گلی کا کتا ہو اس کا بھی احترام کرے، تو پھر وہ کامل محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ کامل محبت بن جائے گی۔ اور میں اپنے خشوع خضوع عجز انکساری، خشوع خضوع عجز انکساری، یقیناً میں اپنے بھائیوں کو یہ اکثر کہتا ہوں کہ ذات، ہم لوگ وہ ہیں جو ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو رنگ کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کی محبت کامل نہیں ہوتی، وہ ان کی محبت ادھوری ہوتی ہے۔ جو حسن کے ساتھ محبت کرے ان کی محبت کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ جو جوانی کے ساتھ محبت کرے، لباس کے ساتھ محبت کرے، حسن کے ساتھ محبت کرے، اور کسی کی ادا کے ساتھ محبت کرے، تو وہ محبت کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ جب تک جوانی کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر وہ بندہ جوان رہے گا، تو پھر محبت بھی جوان رہے گی۔ جب وہ بندہ بڑھاپے کے اندر وہ ڈھل گیا، بڑھاپے کی نظر ہو گیا، تو پھر اس کی محبت بھی بوڑھی ہو جائے گی، محبت بھی ڈھل جائے گی۔ اور وہ اگر آپ حسن کے ساتھ محبت کرتے ہو تو حسن کے ساتھ محبت کرنے والے وہ جب تک حسن بے مثال رہے گا تو محبت بھی یقیناً آپ کی جوان رہے گی، محبت بھی آپ کی بڑی زوردار ہوگی۔ جب وہ حسن بیماری کی نظر ہو گیا، وہ پیلا پڑ گیا، اور وہ مثال کے طور پہ حسن جاتا رہا، تو محبت بھی ساتھ ہی جاتی رہے گی، اور وہ ساتھ ہی محبت بھی آپ کی بیمار ہو جائے گی۔ اور اگر بیماری، وہ آدمی جوان ہے، حسن بے مثال ہے، اور وہ مثال کے طور پہ محبت قائم ہے، جب وہ بیماری کی نظر ہو گیا تو وہ محبت بھی بیمار ہو جائے گی۔ لباس کے ساتھ محبت، لباس وہ رہے گا سفید رنگ کا لباس پہنے گا، محبت قائم رہے گی۔ اگر اس نے بلیک کلر کا، سرخ رنگ کا، اور مثال کے طور پہ، اور جیسے بھائی حبیب اللہ صاحب نے سرخ پٹکا رکھا ہوا ہے، اگر یہ نہ رکھیں گے تو پھر محبت بھی جاتی رہے گی یقیناً۔ مگر ہم وہ نہیں ہیں جو سرخ رنگ کے ساتھ محبت کریں، سفید کے ساتھ محبت کریں، جوانی کے ساتھ محبت کریں، حسن بے مثال کے ساتھ محبت کریں، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم وہ ہیں جو ذات کے ساتھ محبت کرنے والے، ہم ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔
جو ذات کے ساتھ پیر جماعت علی سبحان اللہ، جب بچپن تب بھی محبت، جب لڑکپن تب بھی محبت، جب جوانی تب بھی محبت، اور جب بڑھاپا آیا تو تب بھی محبت قائم تھی، اور جب وہ مزار میں چلے گئے تو مزار کے ساتھ بھی محبت ہے، مزار کے ساتھ بھی محبت ہے۔ حضور داتا گنج بخش اجویری بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا محبت قائم تھی، جب مزار میں چلے گئے تو مزار کے ساتھ بھی محبت ہے۔ اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ مزار جس شہر کے اندر موجود ہے لاہور شریف، تو اس کو لاہور نہیں کہتے، لاہور شریف کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ حضور داتا گنج بخش اجویری علیہ رحمہ آپ کا مزار ہے، اس لیے وہاں سبحان اللہ اس شہر کا بھی ادب اور احترام کیا جاتا ہے، اس شہر کا بھی ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ اور جب ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے، مدینے والی سرکار میرے آقا تاجدار مدینہ، جب بچپن شریف تب بھی محبت، جب لڑکپن تب بھی محبت، جوانی ہوئی تو تب بھی محبت، بڑھاپا آ گیا تو تب بھی محبت، اور مزار کے اندر آپ تشریف لے گئے تو مزار کے ساتھ بھی محبت۔ مزار جس سبحان اللہ دھرتی کے اوپر موجود ہے سبحان اللہ اس شہر کے ساتھ بھی محبت، وہ شہر جس ملک کے اندر موجود ہے اس ملک کے جو ذات کے ساتھ محبت ہو جائے، حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد جو سنی ہوتا ہے حضور کا غلام، وہ تو حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ ہم تو ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو ذات کے ساتھ محبت ہو تو وہ آدمی، وہ بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، وہ اس کو نہیں دیکھتا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے سامنے ہے کون، میرے سامنے ہے کون۔ سبحان اللہ، وہ ذات کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کی محبت میں فرق نہیں آتا، ان کی محبت ہر وقت جوان رہتی ہے اور ان کی محبت زوردار ہوتی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ الحمدللہ جتنے بھی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے میرے آقا کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ان لوگوں میں سے نہ کوئی رافضی ہے نہ کوئی خارجی ہے، کیا نہ کوئی رافضی ہے نہ کوئی خارجی ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچے سچے حضور کے درویش بیٹھے ہوئے ہیں، سچے سچے حضور کے درویش بیٹھے ہیں۔ اور یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ تو آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، اپنے پیارے محبوب کی غلامی کے لیے چن لیا ہے، حضور کی محبت کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یقیناً جس کو نہیں چنا کوئی رافضی بن گیا، جس کو نہیں چنا کوئی خارجی بن گیا، جس کو نہیں چنا کوئی گستاخ بن گیا، کوئی بے ادب بن گیا۔ اور الحمدللہ سنیوں کے اندر کوئی ایک بھی بے ادب نہیں ہوگا، سنیوں کے اندر کوئی گستاخ نہیں ہوگا، سنیوں کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ حضور تو بڑے دور کی بات ہے، حضور کے غلاموں کے بھی ہم غلام ہیں۔ ہماری محبت تو یہاں تک ہے کہ جو حضور کے ساتھ محبت کرے ہم تو ان کے بھی غلام ہیں۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد الحمدللہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچے سچے حنفی، بریلوی، رسول کے غلام، اہل سنت و جماعت۔ یقیناً ان میں سے ایک بھی بے ایمان نہیں ہے، ایک بھی بے ایمان۔ یہ آپ کا کمال، آپ کے کسی عمل کی وجہ نہیں، آپ کے کسی مثال کے طور پہ عبادت کی وجہ نہیں، آپ کی کسی کوئی دعا کی وجہ بالکل نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر۔ اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے، اپنے فضل، سب سے پہلے میرے اللہ نے تجھے، اگر اللہ ہمیں کتا بنا دیتا ہم کیا کرتے، اللہ خنزیر بنا دیتا ہم کیا کرتے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتا خنزیر نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اور پھر کہا یہ اشرف المخلوق، ساری مخلوقوں سے اعلیٰ مخلوق، ساری مخلوقوں سے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق انسان کو بنایا۔ اور یہ آپ کی کوئی دعا کی وجہ تھی؟ آپ کی کسی عمل کی وجہ سے تھی؟ نہیں، یہ اللہ نے اپنے فضل سے تجھے انسان بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، اللہ کے آپ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے نا، ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور پھر وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، محسوس بھی نہیں کرتا، مگر میں اس مسلمان کو، اس انسان کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر، کتا گدھا بنا دیتا، کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے اپنے فضل سے انسان بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسانوں کے اندر تو ہندو بھی ہیں، انسانوں کے اندر ہندو بھی ہیں، انسانوں کے اندر تو مثال کے طور پہ عیسائی بھی ہیں، انسانوں کے اندر یہودی بھی ہیں، انسانوں کے اندر آگ کو پوجا کرنے والے، درختوں کو پوجا، پتھروں کو پوجا کرنے والے وہ بھی، بدھ مذہب وہ بھی ہیں، مگر اللہ نے کسی ہندوؤں کے گھر پیدا نہیں کیا تجھے۔ بدھ مذہب ان کے گھروں کے اندر پتھروں کو پوجا کرنا، درختوں کو پوجا، جانوروں کو پوجا کر ان لوگوں کے گھروں کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو سبحان اللہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کوئی فعل نہیں ہے، آپ کی کوئی دعا کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل سے چن لیا ہے تجھے اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا۔ تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ مسلمانوں کے ہاں تو بد مذہبی ہیں، مسلمانوں کے ہاں تو مثال کے طور پہ بد عقیدہ بھی ہیں، مسلمانوں کے ہاں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے مگر اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کرتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھ کے اصحاب رسول کی شان میں بکواس کرتے ہیں، ہاں نبی کا کلمہ پڑھ کے اللہ کے ولیوں کو بھونکتے ہیں، صبح و شام بھونکتے ہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہاں میرے اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا احسان دیکھیں، ان بد مذہب بد عقیدہ لوگ، گستاخ لوگ جو ہیں ان کے گھروں کے اندر اللہ پیدا کر دیتا۔ تم کیا کر سکتے تھے؟ کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میرے مالک نے ان پاگلوں کے گھروں کے اندر، بد مذہب بد عقیدہ لوگوں کے گھروں کے اندر پیدا نہیں کیا، اللہ نے آپ کے حضور کے درویشوں کے گھروں کے اندر پیدا، حضور کے ساتھ ادب کرنے والے، میرے آقا کا احترام کرنے والے، حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے، اور میرے آقا کے مدینے کے کتے کے ساتھ بھی محبت کرنے والے، وہ اللہ نے ان کے گھروں کے اندر تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ آپ کا کوئی کمال نہیں، آپ کی کوئی دعا کا نتیجہ یا آپ کے کسی فعل کا نتیجہ یا عبادت، ریاضت، زہد و تقوی، شب بیداری کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی آپ کے کسی عمل کی وجہ سے، یہ اللہ نے اپنے فضل سے تجھے چن لیا ہے اور آپ کو رسول اللہ کے غلاموں کے گھروں کے اندر، اہل سنت و جماعت کے عقیدے والے لوگوں کے گھروں کے اندر تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا کرم ہے۔ آج آپ اہل بیت اطہار کے بھی نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب رسول کے بھی نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، پیر جماعت علی حضور داتا گنج بخش اجمیری، مجدد الفسانی خواجہ اجمیری اور بابا فرید، یقیناً یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے پیارے ولی، ان کے سبحان اللہ ماننے والے، ان کا ادب، ان کا احترام کرنے والے، ان کی غلامی کا پٹا جن لوگوں نے اپنی گردنوں میں ڈالا ہوا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے گھروں کے اندر آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ میرے اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی، کتنی فرمائی، کتنی فرمائی، کتنی، اور کس جگہ کے اوپر مہربانی فرمائی، اور پھر بھی ہم اللہ کے حکم کو نہ مانیں، نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی، روزہ رکھتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، اچھا کام کریں یا برا کام کریں اپنی مرضی، ہم نہ کوئی ڈرتے ہیں، نہ کوئی محبت، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی عقیدت، کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے اللہ کا فضل ہے، جتنی ذات وہ اللہ ہے اور اتنا ہی کرم اور اتنا ہی بڑا ظرف میرے اللہ کا ہے، اپنے بندے کو
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اللہ کو، اس محبت کا نتیجہ دیکھو۔ اور جو بھی آدمی رسول اللہ کے ساتھ جڑ گیا، حضور کی نسبت کے ساتھ جڑ گیا، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی کا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ قیامت کے دن میں روشن کر دیتا ہوں۔ جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ جڑ جاتی ہے، قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے اور کھلے ہوئے چہرے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور جن کا تعلق نبی سے کٹ جائے گا، رسول اللہ سے کٹ جائے گا، جس کے ساتھ میرے آقا پیار کرتے ہیں، اگر تم بھی ان کے ساتھ پیار کرو گے تو یوم تبیض وجوہ، اللہ فرماتا ہے میں ان کے چہروں کو روشن کر دیتا ہوں۔ اور جو آدمی میرے آقا جن سے نفرت کریں، جن کو بیزارگی کا اظہار کریں، اور اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ تعلق رکھے گا، ان کے ساتھ محبت کرے گا، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ، کل قیامت کے دن جب میرے پاس آؤ گے تو پھر آپ کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، تاریک ہو جائیں گے۔ یہ قرآن ہے، میں نہیں کہتا، یہ کوئی مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں سنا رہا، یہ فتویٰ پیر جماعت علی کا نہیں سنا رہا، یہ فتویٰ سنا رہا ہوں تو پھر اللہ کا فتویٰ سنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، اور دنیا کہے گی یہ مسلمان ہے، دنیا کہے گی یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، دنیا کہے گی یہ مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے، دنیا کہے گی یہ عابد تھا، دنیا کہے گی زاہد تھا، دنیا کہے گی اس کی داڑھی بڑی لمبی تھی، دنیا کہے گی سجدہ بڑا طویل لمبا کرتا تھا، خشوع والے سجدے، عبادت ریاضت والے سجدے، اور یقیناً ہر وقت یہ سبحان اللہ اللہ کی توحید کا پرچار اور اللہ کی صمدیت کا پرچار، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا کرتا تھا، اور یہ 3 مہینے کا چلہ بھی کیا کرتا تھا، 6 مہینے کا چلہ یہ کیا کرتا تھا، مگر وہ کیا کرتا تھا، دنیا مسلمان کہے گی 6 فٹ کا جسم شریعت کے اندر پورے کا پورا بھیگا ہوا نظر آئے گا تجھے، سب کچھ کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، مگر پھر بھی اس کا چہرہ تاریک ہو جائے گا، بھیانک ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ کالا کیوں کر ہو جائے گا؟ عبادت اس کے پاس، ریاضت اس کے پاس، زہد و تقوی اس کے پاس، شب بیداری اس کے پاس، اللہ کو ماننا اور اللہ کو حد سے زیادہ، مثال کے طور پہ حد سے زیادہ نہیں، استغفر اللہ کو اتنا ماننا جو اس کا کمال ہے، جس کے جہاں تک اس کی پوزیشن ہے اس سے بڑھ کے بھی مثال کے طور پہ تیرے دل کے اندر یہ محبت اللہ کی ہے، مگر یہ پھر بے ایمان کیسے؟ پھر اس کا منہ کالا کیوں؟ پھر اس کی تاریک چہرہ کیوں؟ اس لیے ہے کہ عبادت تو ہے، ریاضت ہے، زہد و تقوی، شب بیداری سب کچھ ہے، اعمال صالح کے ڈھیر اس کے پلے موجود ہیں، پہاڑوں کی طرح اعمال اس کے پاس ہیں، مگر اس کا چہرہ روشن نہ ہو سکا۔ اس لیے نہیں ہو سکا کہ جب بھی بکواس کرتا تھا تو رسول اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ کہتا تھا کہ نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ بکواس کرتا تھا کہ سبحان اللہ شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا کم ہے، یہ بکواس کیا کرتا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں یہ بکواس کیا کرتا تھا۔ ہاں اعمال ڈھیروں ہیں، اعمال صالح کے انبار لگے ہوئے ہیں، مگر کچھ کام نہیں آ سکے، اس لیے کہ یہ حضور کا گستاخ تھا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ فرماتا ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، تاریک ہو جائیں گے، بھیانک ہو جائیں گے، اور وہ مثال کے طور پہ ان کے چہرے ڈرونے بن جائیں گے، غیر مطمئن ہوں گے۔ کیوں غیر مطمئن؟ کیوں؟ عبادت بے شمار ان کے پاس ہے، بھیانک اس لیے ہو جائیں گے کہ حضور کے ساتھ تعلق کٹ چکا ہوگا، حضور کے ساتھ تعلق کٹ چکا ہوگا۔ وہ ہم گناہگار تو ہیں، ہم سیاہکار تو ہیں، ہم کب کہتے ہیں ہم کوئی بڑے نیکوکار ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں ہم کوئی اللہ کے ولی ہیں، صدیق ہیں، شہید یا صدیق ہیں، صالحین، متقین، پرہیزگار، انعام یافتہ؟ ہم کب کہتے ہیں؟ ہم تو جب بھی کہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار، ہم تو یہی کہتے ہیں
اور جو رسول کا غلام ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں مولا بڑا ہی گناہگار ہوں، بڑا ہی گناہگار ہوں، بڑا ہی گناہگار ہوں۔ یا اللہ اگر بخشا جاؤں گا تو صرف تیری رحمت کے سہارے بخشا جاؤں گا، یا اللہ بخشا جاؤں گا تو تیرے فضل سے میں بخشا جاؤں گا، یا اللہ اگر میں بخشا گیا تو حضور کی غلامی کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، مگر میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات گرامی 11:15 بھی ہو گئے ہیں۔ آخری بات کیونکہ رات لیٹ سوئیں گے تو پھر فجر کی نماز جاتی رہے گی، مگر یہ مسئلے کی بات ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں پروگرام صرف 2 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے، کامیاب پروگرام صرف وہی ہوتا ہے جو 10 بجے ختم ہو جائے، بس 10 بجے جو پروگرام ختم ہو جاتا ہے کسی آدمی کی نماز نہیں رہے گی، اور جب 12 بج جائیں 1 بج جائیں تو پھر فجر کی نماز وہی پڑھے گا جس کے اوپر خاص کوئی اللہ کا کرم ہوا، بس وہی پڑھے گا، دوسرے آدمی وہ جاتے رہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ نفلی عبادت تب قبول ہوگی جب فرضی عبادت آپ اس کا لحاظ کریں گے۔ جب فرضی عبادت، نفلی عبادت ساری رات نفل عبادت کرتے رہیں، صبح کی فجر کی نماز جاتی رہے تو ساری رات کا جاگنا بے سود ہے۔ ساری رات کی نفل پڑھنے، عبادت اللہ اللہ کرنا سب بے مقصد ہے۔ حضرات گرامی، صرف میرا کہنے کا مقصد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر مہربانی فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے مہربانی فرمائی ہے، اور میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آگے چلا گیا تو پھر آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن میرے بھائیوں نے یہ عقیدت محبت کے ساتھ اہتمام کیا، انتظام کیا، یہ پھولوں کا سلسلہ، یہ سٹیج کا سلسلہ، یہ خوبصورت گلدستہ میرے آقا کے ثنا خوان یہاں پہ بلا کے اللہ اور اللہ کے محبوب کی تعریف کی ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور یہ بہت بڑا عمل اللہ اس کو کرنے کی توفیق دیتا ہے جس کو وہ چن لیتا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے، بس اس کے اوپر یہ فضل ہوتے ہیں۔ اور ایرا وغیرہ جتنے وہ ماجا ساجا ان کے اوپر اللہ مہربانی نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے، اللہ ان کو کرنے نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نیکی کی توفیق میں دیتا ہوں، نیکی کی توفیق میں دیتا ہوں، اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ساجے ماجے کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا، اور توفیق اس کو دیتا ہے جس کے اوپر وہ مہربان ہو جاتا ہے، جن کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ راضی صرف اسی کے اوپر ہوتا ہے جو اس کے نبی کے گیت کھائے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پرچار کرے، جو حضور کی غلامی اور حضور کی محبت کی بات کرے، اللہ کے ولیوں کی بات کرے، اللہ کے پیاروں کی بات کرے، اللہ ان کو چن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور۔ وما علیہ۔